الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے روزہ، رمضان اور رمضان کی فضیلت، رمضان کی قدر کرنے والے لوگ یعنی صوم اور صائمین کی فضیلت، روزہ اور روزے کی برکت، اس کے متعلق آج کا سارا عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ آیت نمبر 183، دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والے لوگوں، صاحبان ایمان، کتاب کیے گئے تم پر روزے، یعنی فرض کیے گئے، لکھے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے فرض کیے گئے تم میں سے پہلے لوگوں پر، تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، اسی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، اس لیے کہ شاید تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ ایک آیت مجیدہ ہی کافی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا بیان فرمایا۔ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے، شہوات، لغویات، فضولیات سے بچا جائے، اس کو کہتے ہیں روزہ۔ اور آگے یہ روزے کے جو ہے نا تقاضے ہیں کہ اس کو کیسے نبھایا جائے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ صرف منہ بنن نو روزہ نہیں آخدے، منہ بنن نو ہی روزہ نہیں آخدے، شہوات اور ناجائز خواہشات تو بچن دا نام بھی روزہ ہے، اور شرع شریف دے پابندی دا نام روزہ ہے۔ روزہ جو ہے یہ صرف امت محمدی کے لیے عبادت نہیں، اگر قرآن مجید کا ہم بغور مطالعہ کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ جدید عبادت نہیں بلکہ قدیم ترین عبادت ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شرائع میں، تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ گزشتہ جو امم تھیں، پچھلی جو سابقہ امتیں تھیں، ان کے روزوں کے ایام بھی کچھ مختلف تھے اور احکام بھی مختلف تھے، یہ علیحدہ بات ہے، مگر روزے ان پر بھی فرض تھے۔ روزے کب فرض ہوئے؟ شرع اسلامی میں رمضان کے روزے شریعت محمدی میں 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ شعبان کا مہینہ جو اب چند دن ہمارے پاس ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ بھی عطا فرمایا تو نبی کے مہینے میں عطا فرمایا۔ 10 شعبان کو، ٹھیک، دن 10واں رات 11ویں دی یہ ہمیں روزے عطا فرمائے گئے۔ روزے کا مقصد جو ہے وہ بھی عیاں ہے اس آیت مجیدہ میں۔ مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ روزے کا مقصد ہے، یہ پرپس آف روزہ، روزے کے آنے کی وجہ، روزہ فرض ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگاری کا حصول ہو تم کو۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ رمضان
رمضان کے مہینے میں جو پورا ماہ روزہ رکھوایا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم یہ دن گزار رہے ہو، شہوات ناجائز چیزوں سے بچ رہے ہو، اسی طرح باقی 11 ماہ بھی تمہیں اسی طرح گزارنے چاہیے۔ وہ باقی 11 مہینے گزارنے کے لیے سال بعد اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹس کرواتا ہے، ہمیں مشق کروائی جاتی ہے، ایکسرسائز کروائی جاتی ہے۔ آپ کیا بولتے ہیں اپنی زبان میں؟ پریکٹس ہی بولتے ہیں۔ ہاں، پریکٹس کروائی جاتی ہے تاکہ باقی ایام جو ہیں وہ بھی ہمارے اسی طرح ہی گزریں، لیکن ان کے تھوڑے سے احکام مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً کھانے پینے کی قید ختم ہو جاتی ہے روزہ نہ ہو تو دوسرے ایام میں، اور جائز صحبت، جائز جمع آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں، جبکہ روزے کے دوران یہ چیزیں ممنوع اور حرام ہیں۔ اور روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے۔ اس مشق سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر اللہ تعالیٰ قوت عطا فرماتا ہے، بندے کو قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو پانا وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے بچتا ہے اور گناہوں سے رکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ صوم کا معنی ہے امساک، رکنا۔ کس چیز سے رکنا؟ ہر برائی سے رکنا، ہر شہوت کی بات سے رکنا، ہر حرام کاری سے رکنا، اس کو کہتے ہیں روزہ۔ روزہ جو ہے یہ خوشیاں لے کر آتا ہے، روزہ دار کے لیے خوشیاں لے کر آتا ہے۔ ویسے تو جو بے روز ہوتے ہیں، روزہ دار نہیں ہوتے، ان کے لیے تو یہ غمی غمی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا مصیبت بن گئی ہے، نہ ہم کھل کر کھا سکتے ہیں، نہ کھل کر پی سکتے ہیں، یہ معاملات ہمارے لیے بڑے عجیب سے بن گئے ہیں۔ جو روزے کے روزہ رکھنے کے حق میں نہیں ہوتے، ان کے لیے تو روزہ باری ہوتا ہے، جبکہ جو اہالیان ایمان و ایقان اور اہالیان اسلام ہیں وہ روزے کی حقیقت میں فرحت حاصل کرتے ہیں اور مسرت حاصل کرتے ہیں، اور ان کو فرحتیں دی جاتی ہیں۔ کیسے دی جاتی ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں ایک مرتبہ عربی پڑھ لوں پھر نیچے اکٹھا آپ کے لیے ترجمہ لکھا ہے۔ قال اللہ عز وجل، اللہ فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے ماں سوائے روزوں کے۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ بے شک روزہ خالصتاً مجھے راضی کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، لہٰذا اس کی جزا بھی میں خود عطا فرماؤں گا۔ اور ایک روایت اگر توجہ کریں تو میں نے وہ ہائی لائٹ کیا ہے تھوڑا سا، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي کی بجائے اگر اجزا پڑھا جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے تو اس کی جزا بھی میں خود بنوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا روزہ داروں کو اپنا جلوہ، اپنا دیدار، اپنی زیارت کروائے گا اللہ تعالیٰ ہر روزہ دار کو۔ فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، یہ جو روزے ہیں یہ ڈھال کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ ڈھال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب بندہ ڈھال پہن لیتا ہے، زرہ پہن لیتا ہے، تو پھر اس طرح کہہ لیں کہ آپ ڈھال کو بلٹ پروف جیکٹ کہہ لیں۔ آج کے دور میں اگر بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہو تو فائر سے بندہ بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر بندہ روزہ دار ہو تو وہ بچتا ہے، روزہ اس کے لیے ڈھال، بلٹ پروف جیکٹ بنتا ہے، بلٹ پروف واسکٹ بنتا ہے۔ کیسے، کیا کرتا ہے؟ فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی بندے کا روزہ ہو، فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ، نہ تو وہ
کسی سے دل لگی کی باتیں کرے، نہ ہی غول گپاڑا یا شور و غل کرے۔ یہ دفاع کرتا ہے بندے کا، چونکہ روزہ متقاضی ہے اس بات کا کہ اب تو روزہ دار ہے، لہذا تجھے غول گپاڑا اچھا نہیں لگتا، اب دل لگی کی شہوت کی باتیں تو نے نہیں کرنی۔ روزے کا یہ تقاضا ہمیں ڈھال کے ذریعے سامنے آتا ہے ہمارے، جس طرح بلٹ پروف ویس کوٹ پہنی ہو، جیکٹ پہنی ہو تو فائر کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر بندہ صحیح معنوں میں روزہ دار ہو تو بندہ گناہ اس کے بندے کے قریب نہیں آتا۔ ویسے بھی روزے کے دنوں میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، حدیث پاک پڑھے گا۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ روزہ دار ہو تو وہ نہ دل لگی کی باتیں کرے اور نہ ہی وہ شور و غل کرے۔ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی ایک بندہ تم سے روزہ دار سے گالی گلوچ کرے یا اس سے جھگڑا کرے تو حق بنتا ہے روزے دار کا فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، وہ کہہ دے انی صائمٌ، بھئی میں روزہ دار ہوں، تیرا دل ہے لڑن تے پر میرا کوئی نہیں، کیونکہ میں روزہ دار ہوں، تے تیری مہربانی۔ اب حضور فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا کہ جو بندہ مومن صائم روزہ دار کے منہ کی بدبو ہوتی ہے، وہ عوام کی نظر میں بدبو ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو وہ مشک و عنبر کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ وہ بو ہے۔ اور فرمایا للصائم فرحتان، صائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرحتیں، دو خوشیاں رکھی ہیں، یفرحہما، جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ کون سی خوشیاں؟ اذا افطر فرح بفطرہ، جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آج روزہ اچھے طریقے سے نبھایا اور اچھے طریقے سے افطار کیا۔ ایک خوشی اس جہان میں ہے، ایک خوشی اگلے جہان میں ہے۔ اگلے جہان میں کیا ہے؟ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب اگلے جہان میں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو وہ صوم کی وجہ سے خوش ہوگا۔ کیا خوشی ملے گی؟ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اب ہم با محاورہ اردو ترجمہ کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا یا میں ہی اس کی خود جزا ہوں، اور روزہ ایک ڈھال ہے، بس جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو دل لگی کی باتیں نہ کرے اور نہ ہی شور و غل کرے۔ اگر کوئی گالی دے یا لڑائی جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، قسم ہے اللہ کی، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ اور زیادہ عزیز ہے۔ روزہ دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جب وہ افطار کرتا ہے تو اپنے روزہ کھولنے سے وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا روزہ اچھا گزرا۔ جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، ملے گا، تو اس کی جزا دیکھ کر اپنے رب سے وہ خوش ہوگا اور اپنے روزے سے خوش ہوگا کہ اے روزے، میں نے تیرے ساتھ لگائی تھی، آج تو نے نبھا دی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کتنی فرحت عطا فرما رہا ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہم نے پڑھی ہے یہ الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47 پہ بھی ہے، ریاض الصالحین میں بھی ہے، اور صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254 پہ بھی حدیث پاک موجود ہے۔ روزہ داروں کے لیے قیامت کے دن اسپیشل پروٹوکول ہوگا، خصوصی عزتیں ہوں گی۔ کیا؟ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ بے شک ان فی الجنت بابا، جنت میں ایک دروازہ ایسا ہوگا یقال لہ الریان، اس کو کہا جائے گا باب الریان۔ الریان، ریان، کیا اس دروازے کا نام ہوگا؟ ریان۔ یدخل منہم الصائمون یوم القیامہ، اس میں سے صرف قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، روزہ داروں کے علاوہ باب الریان میں کوئی بھی بندہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اعلان ہوگا این الصائمون، کہاں ہیں روزہ دار؟ فیقومون، وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو لا يدخل منہ احد غیرہم،
ان کے علاوہ کسی کو اس دروازے داخل نہیں کیا جائے گا۔ روزہ داروں کو حکم ہوگا کہ یہ دروازہ تمہارے لیے بنایا گیا، لہذا تم داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلُوا، بس جب وہ داخل ہو جاتے ہیں، اغلق، اس دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، کسی کو بھی داخل ہونے کی جرت نہیں، کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بخاری مسلم میں حدیث پاک ہے، الترغیب و ترہیب میں بھی حدیث پاک ہے، ریاض الصالحین میں۔ حضور نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس کا نام ریان ہے۔ بروز قیامت اس سے صرف صائم یعنی روزہ دار داخل ہوں گے، اس کے سوا اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں، تو کھڑے ہوں گے اور اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، ان کے بغیر اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، بس کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ ریان دروازے سے صرف وہ ہی جنت میں داخل ہوگا جو روزہ دار ہوگا، جو روزے کو پسند کرتا ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ ایک علمی لطیفہ بھی سناتا ہوں۔ لفظ ریان اور ریحان میں بڑا فرق ہے۔ ریحان کہتے ہیں جنتی پھول کو، ٹھیک، جبکہ ریان کہتے ہیں جنت کے دروازے کو۔ ایک سنگی مجھے بتا رہے تھے کہ فلاں علامہ صاحب نے میرے سامنے خطاب کیا، وہ خطاب جو تھا عقیقہ کے موقع پر تھا۔ جس بچے کا عقیقہ تھا اس کا نام تھا ریحان، ریحان۔ اب حضرت صاحب کو اتنا نہیں پتہ چل رہا تھا کہ میں کیا بات کرنے لگا۔ ریحان اور ریان میں وہ فرق نہیں کر سکے، کہنے لگے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ یعنی عوام کی واہ واہ داد لینے کے لیے اور صاحب خانہ تھے ان کو خوش کرنے کے لیے، کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ انہوں نے کہا ریحان ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگا واہ 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 سبحان اللہ، آپ کو تمہیں تو مبارک ہوئے، او تھوڑے پتر دا نام ہی ریحان ہے تے جنتی بوئے دا نام ہی ریحان ہے۔ حالانکہ ریحان لفظ ہے ہی نہیں، وہ نام ریحان ہے اور یہ نام ریان ہے۔ ریان اور ریحان میں بڑا فرق، کچھ بھی منکا تے لال بھی منکا، فرق جی بہت زیادہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی منکا تے لال بھی منکا اتے رنگ اکو دوواں دا، جد لے جائیے بازار سرافاں فرق ہزار کواں دا۔ اب با محاورہ یہ میرے خیال پڑھ لیا تھی سے آگے۔ ایک دن روزہ رکھنے کی برکت سنیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری آپ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، جو بندہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، الا باعد اللہ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے، الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال اللہ تعالیٰ باعد اللہ دور فرما دیتا ہے، بعد فرما دیتا ہے، دوری کر دیتا ہے اس کے چہرے کی۔ 70 سال اس کا چہرہ جہنم کی آگ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک دن بندہ رمضان کا روزہ رکھے تو 70 سال کے لیے بندہ چہرہ صرف نہیں، مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے آزاد ہوتا ہے۔ اگر 30 روزے رکھے 70 سال کے ساتھ کریں کاؤنٹ، 70 2100 میرا خیال بن گئے، نہیں 30 ضرب 70، 3 7 21، 2 صفر اگلے، ایک 30 والی، ایک وہ دوسری نہیں، ایک 30 والی اور دوسری 70 والی، ٹھیک ہے، 2 صفر آگے کر لیں، 2100 سال، 2 صدیوں سے زیادہ اگر بندہ رمضان کے روزے رکھ لے جس طرح رکھنے کا حق ہے، تو 2100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ
जन्नत जहन्नम से दूर फरमा देता है। اللہ تعالیٰ نے تو بہت بخشش کا وسیلہ بنایا ہے۔ جی صفحہ بھی بتا دیں آگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس بندے نے روزہ رکھا رمضان کا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ ایسے گناہ معاف ہوتے ہیں جو اللہ کے کیے ہوتے ہیں، عباد والے نہیں۔ عباد والے تب ہی معاف ہوں گے جب عباد معاف کریں گے۔ جی حقوق العباد کا چیپٹر علیحدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری فرماتے ہیں اذا جاء رمضان، جب آتا ہے رمضان کا مہینہ، فتحت ابواب الجنہ، کھول دیے جاتے ہیں دروازے جنت کے، غلقت ابواب النار، بند کر دیے جاتے ہیں دروازے جہنم کے، وصفدت الشیاطین، اور باندھ دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں شیاطین۔ شیاطین لفظ نہیں، شیاطین، شین پر فتحہ ہے، زبر ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغزو تغنمو، غزوات میں، جنگوں میں حصہ لو تو تمہیں اللہ مال غنیمت عطا فرمائے گا۔ صومو تصیحو، اگر تم روزہ رکھو گے تو صحیح رہو گے، تمہاری تصحیح ہوگی، یعنی اس میں تصحیح دو قسم بھی کی آتی ہے، تندرستی بیماری کی تصحیح بھی ہوتی ہے اور ایمان کی یعنی اس طرح کریں خطابت کے رنگ میں کہ جان کی تصحیح بھی ہوتی ہے، ایمان کی تصحیح بھی ہوتی ہے، دونوں کی تصحیح ہوتی ہے۔ یہ جان ایمان تھوڑا سا لائٹ لکھ لینا، آپ بعد میں لکھ لینا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں معلوم یہ جابر بن عبداللہ ہے یا کوئی اور جابر ہے، بہرحال حضرت جابر فرماتے ہیں، مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا الصیام جنتن، کہ روزہ ڈھال ہے، یستجن بہا العبد من النار، جس کے ذریعے بندہ آتش جہنم سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، دفاع کرتا ہے۔ لو جی، سیام اور قرآن بروز محشر شفاعت کریں گے، کیسے؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت، کہ روزے اور قرآن بروز قیامت شفاعت کرے گے بندے کی، ہر ایک دن نہیں، جڑے انہاں نال پیار کردے ہون گے۔ یقول السیام، سیام عرض کریں گے ای ربی، ای ربا، اے میرے رب، منعتہ الطعام، میں نے اس کو کھانے سے روکا، والشہوۃ، اور لذتوں سے روکا، شہوت سے روکا، فشفعنی فیہ، اس کے بدلے میں میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، یعنی میں نے اس کو جو منع کیا تھا کھانے پینے سے، شہوات سے، اے اللہ تو اس کو اب میری شفاعت قبول کر اور اس کے معاوضے میں اس کو جنت عطا کر۔ اور قرآن عرض کرے گا منعتہ النوم باللیل، اے رب میں نے اس کو منع کیا تھا رات کو سونے سے، یہ قیام اللیل کرتا تھا، فشفعنی فیہ، پس اس کے بدلے میں میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے۔ حضور نے فرمایا کہ دونوں کی شفاعت رد نہیں ہوگی، فیشفعان، اللہ تعالیٰ سیام کی بھی قبول فرمائے گا اور قرآن کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا۔ نبی اکرم اندر سے لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امتی ہو، یہ دھیان کریں، اگر بندہ سیام سے محبت کرے، پنجابی چینج کر لو، خطابت دے رنگ، اگر بندہ سیام نال پیار کرے، قرآن نال پیار کرے، تے شفاعت قبول ہوندی ہے، تے شفاعت دے وہ حقدار بندا ہے۔ میں یہ دسو جڑا سیام نال پیار کرے تے او دی شفاعت ہوندی ہے،
ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਫਾਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਫਾਅਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾ। ਫਯਸ਼ਫਆਨ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਾعت قبول ਹੁੰਦੀ ہے। ਕੀ ਮਤਲਬ؟ اللہ تعالیٰ بخشش دا پروانہ جاری فرماتا ہے۔ اگر بندہ سیام نال پیار کرے تے اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرماتا ہے، تے جی دے صدقے سانو سیام ملے نے، اس نبیوں دے امام نال پیار کرے تے پھر کیوں نہ بخشش ہوگی۔ اگر بندہ قرآن نال پیار کرے تے بخشش ہوندی ہے، تے جے بندہ صاحب قرآن نال پیار کرے پھر اللہ تعالیٰ کیویں دی بخششاں تے کیویں دے پروٹوکول عطا فرمائے گا۔ لو جی صفحہ نمبر 1 اشعار ابو ذر تیار کیتی سی طرز پھر سبحان اللہ بول لگی کیتی ہے تسی یہیں کرو نا، تھوڑا جہا پرا لگے جاؤ تے تیار کر کے لیاؤ، او تے پرا لگے جاؤ جی، نہیں بریک نہیں لانی، ادھر توجہ کرو بس۔ بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ بندوں پہ خاص ابر بہاراں پھر آ گیا، بندوں پہ خاص ابر بہاراں پھر آ گیا۔ چلو اون جی پڑھ لو، چلو دیدی کو نہیں کرو۔ بندوں پہ خاص ابر بہاراں پھر آ گیا، رحمت لیے ہوئے ماہ رمضان پھر آ گیا۔ چشم بار ہو کے مہمان آ گیا، دامن میں الہی تحفہ ذیشان آ گیا۔ بخشش بھی مغفرت بھی جہنم سے نجات بھی، دستے طلب بڑھاؤ کے رمضان آ گیا۔ یہ ماہ مبارک کی رونقیں ہیں، ہر چہرے پہ دمکتی رونقیں ہیں۔ یہ کس کا دربار ہے لگا، سب مانگتے پھرتے حاجتیں ہیں۔ نور کی برسات ہے شبستانوں میں، ذکر سے سجی ساری مسجدیں ہیں۔ گنبد و مینار پر رونق ہیں، ہر لب سے نکلتی دعائیں ہیں۔ رحمتوں کا نزول ہے اور رحمتوں کا نزول ہے روز و شب، کیا کیا تیری ذات کی عطائیں ہیں۔ نعمتوں سے ہے ہر دسترخواں سجا، یہ ماہ مبارک کی برکتیں ہیں۔ ایدی طرز جدے کو بڑھ جاوے وہ میرے واٹس ایپ کرے گا، ٹھیک ہے؟ میں ایدی طرز نہیں بنا سکیا، نہ میرا ٹائم لگے، البتہ اگے میں طرز لکھی ہے۔ ایک معراج دے دن اسی پڑھنے ہونے، اس رات دے تارے دس دینے، اج عرش سجایا جوانائے، واراں وچ رون والے مہمان بنایا، بوئے جنتاں والے کھلنے نے۔ وہی طرز نا آج اس رات دے تارے دس دن، اسی طرز موافق ہے۔ رونقاں رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں، رونقاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں۔ دل مومنہ دے پر نور ہوئے، دل مومنہ دے پر نور ہوئے، وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے، سن کے آیتاں قرآن دیاں، واوا رونقاں ماہ رمضان دیاں۔ اندی رب دیا منادی، کرو بدیاں دی
بربادی رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں واورون کا ماہ رمضان آ گیا رب دا پرانا پھر قسمتاں نال آنا کی زندگیاں نے انسان دیاں رونقاں نے رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں رونقاں ماہ رمضان مکیا شعبان تے رمضان آ گیا رب دائے گلیا مہمان آ گیا مکیا شعبان تے رمضان آ گیا رب دائے گلیا یہ مینوں اینا کوئی شعر آਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ میں بڑی کوشش کی تھی پر میرے ذہن چ نہیں آیا پر طرز ذہن سی تو پہلا شعر ذہن سی وہ میں لکھ دیتا مکیا شعبان تے رمضان آ گیا رب دائے گلیا اور ایک طرز ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے یہ تو اتلا سٹیپ جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے خزانہ ملا ہے مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دا خزینہ ہے یارو لٹ لو بہاراں ہے رمضان آیا ہے رمضان آیا ہے رمضان سحری دا تحفہ لے کر گیا افطاری دا جس نے اہتمام کرایا اہتمام کرایا اللہ نے اس دے ہے انعام کیتا ہے رمضان آیا ہے رمضان آیا دعا کریے ہو آہا دعا کریے ہو مہینہ ہی ہوے مکاری ہوے ہائے 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 مدینہ ہی ہوے مدینہ ہی ہوے لٹ لو بہاراں ہے رمضان آیا ہے رمضان آیا ہے رمضان آیا افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں جنت وچ مل سن سونیاں حوراں سوہنیاں حوراں لٹ لو بہاراں ہے رمضان آیا ہے رمضان آیا ہے رمضان آیا اچھا تھلے طرز ہن لکھیے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تسی ایک نعت پڑھ دے سو اون دی ہن میں طرز تانوں سنا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ اے طرز اچھی لگنی ہے کوئی میں دوجی بھی طرز عام طور والی لائی ہے
تیرا کھاواں او ایدے تے نہیں پورا مول بنیا یا تے اے طرح لگے گی میں پہلے ایڈوانس دسنا پہ تو تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ ایک ہے دوسری ہے وہ پھڑ لو والی ہے وہ ایڈی سوادی تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ لیکن پہلے لا کے پہنے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو تیرا آنا مبارک ہو تیرا آنا مبارک تیرا آنا مبارک ہو تیرا آنا مبارک ہو تیرا آنا مبارک ہو تیرا ہوں دوجی چلنتر والی لا لینا تیز ایک منٹ تیرا کھاواں میں تیرے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو تیرا آنا مبارک ہو تیرا آنا مبارک ہو تیرا وہی ٹھیک ہے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک تو رحمت کا مہینہ ہے لفظ ہے پالو تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے جھڑ جائیں گے گناہ جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں جھڑ جائیں گے تیزی نہ پڑھنا ہے جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں تیرا آنا بارے دیگر میں پڑھنے لگا تو تیزی نہ اگلا جملہ پڑھنا ہے تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو منتظر تھے تیرے ایمان والے قرآن والے ایمان والے منتظر تھے ایمان والے تیرے کٹ دو منتظر تھے ایمان والے قرآن والے ایمان والے تو پیارا رب کو تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تو پیارا رب کو تو پیارا چھوٹی لے تو پیارا سب کو ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان تیرا آنا تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو تیرا